دینی جماعتوں کی جو کیمپین ہو رہی ہیں، جو ہم دینی جماعتوں کی بات کر رہے ہیں جو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لیتے ہیں، کیا ان کی کیمپین میں بھی ایسا محسوس ہو رہا ہے ہمیں کہ کچھ خلاف شریعت طور و طریقے جو ہے وہ شامل ہو گئے ہیں؟ اس بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے سر، میں آپ کے ساتھ معذرت کا کر دوں گا کہ اس نظام کے تحت جو الیکشن ہوتے ہیں وہ اس نظام میں جو بھی جماعت ہوگی، وہ دینی جماعت ہو یا نہ ہو، اس کا اصل معاملہ یہ ہوگا کہ اس نے جو اس نظام میں لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنا، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا اور عوام الناس کو خواب دکھانا، یہ جو تین چیزیں ہیں نا، یہ بنیاد ہے کہ انہیں خواب دکھانا، انہیں اپنی طرف اور اس متوجہ کرنے کے لیے جو بھی ویز اینڈ مینز استعمال کرنے پڑے وہ کرتے ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہتا آپ سے کہ 100% دینی جماعتیں وہ سارے کام کر رہی ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے کام شرعیت سے متصادم نہیں ہیں۔ مطلب اپنے یہاں میوزک کا استعمال، ترانوں میں میوزک ڈال دینا، پھر لوگوں کو ان اوقات میں کہ جب نماز کا وقت، اذان کا وقت ہو رہا ہو، اس وقت ریلیاں نکالنا، اس وقت باہر نکل کے کام کرنا، یہ تمام وہ چیزیں جو غیر شرعی ہیں۔ پھر مخلوط پھر یہ جلوس، کہ مخلوط اگر ایک جلوس طرف ہے، ہم یہ مانتے ہیں، مطلب یہ جو دینی جماعتیں بھی یہ بات سمجھتی ہیں کہ ان آدھا کانا مسئولہ، ہم سے ہر عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تو وہ جو دعوے اور جو وعدے وہ کر رہے ہیں، ان دعووں اور وعدوں پر بھی وہ عمل درآمد نہیں کریں گے۔ تو یہ سب چیزیں اس لیے ہیں، اسی لیے الحمدللہ جیسے جیسے یہ خاص طور سے جب الیکشن کا زمانہ آتا ہے اور جو کچھ ہم اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں الحمدللہ تنظیم اسلامی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر، ان کی سوچ اور تنظیم اسلامی کا جو منہج ہے، اس پر ہمارا اعتماد بڑھتا چلا جاتا ہے، اور ہم اللہ کے حضور سجود ہیں شکر کے جذبات کے ساتھ کہ اس نے ہمیں ایسی اجتماعیت سے جوڑ رکھا ہے کہ جس نے ہمیں اس طرف توجہ دلائی اور یہ بات واضح کر دی کہ ٹھیک ہے سیاست شجر ممنوع نہیں ہے، لیکن اس کے لیے بھی بلکہ اگر کہیں پر اسلامی ریاست بالفعل موجود ہو اور اسلام کا نظام اجتماعی عمل قائم ہو، تو یہ سیاست صرف عبادت نہیں بلکہ کار نبوت بھی ہے، کیونکہ انبیاء کرام نے یہ کام کیا ہے۔ لیکن موجودہ دور میں جو سیاست ہو رہی ہے اور جو انتخابی عمل میں حصہ دینا ہے، اس میں غیر شرعی چیزیں بہت زیادہ آ جایا کرتی ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جہاں جہاں ہماری کوشش ہوتی ہے، جہاں جہاں ہماری آواز پہنچ سکتی ہے، وہاں ہم ان دینی جماعتوں کو اس حوالے سے آگہی بھی پہنچاتے ہیں، اپنا نصح و خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ ہم یہ کام بھی کرتے ہیں کہ ہم انہیں ان چیزوں سے روکیں، اور عمومی طور پہ ہم نے خود بھی اس الیکشن کے زمانے میں جو غیر شرعی عوامل ہیں اس سے لوگوں کی آگاہی کے لیے بھی ہم نے ماضی میں بھی آگاہی منکرات مہم کے تحت چلائی ہے، اور اب بھی ہم نے اس کو سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو ہم نے نمایاں کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ بہر ہم دعا ہی کر سکتے ہیں ان اپنے دینی جماعتوں کی۔ جو بات ابھی آپ فرما رہے تھے کہ اصلاً تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ کم سے کم بانی محترم نے یہ بات ہے نا آج سے کافی پہلے کہی تھی، انہوں نے بات کی کم سے کم یہ تو ہو سکتا ہے کہ یہ دینی جماعتیں آپس میں ایک قوت بن جائیں، اور یہ ایک قوت بن کے یہ سب مل کر ان سیکولر نظام کے خلاف کام کریں، تو شاید کچھ تبدیلی آنے کی کوشش ہو سکے، لیکن بہرحال وہ اس طرح بھی اپنے آپ کو لے جانا نہیں چاہتے۔ یہ اصل میں یہ اس میں وہ ایک محاورہ ہے ہمارے ہاں جی، کہ جنگ اور محبت میں سب جائز ہے، تو تیسرا سیاست بھی ہے، انتخابات میں بھی سب جائز ہے، تو نہ جنگ اور محبت میں سب جائز ہے اور نہ یہاں پر۔ ہماری تاریخ جو ہے اس کی واضح کہ جنگ کے اندر بھی کس طرح سے اسلامی اصولوں کی پاسداری کی گئی۔ اصل مقصد یہ تھا کہ ہم بتائیں کہ اصل موقف جو ہے تنظیم اسلامی کا وہ کیا ہے، تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ اصل جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ کیا ہونا چاہیے۔